نحمده ونصلي على رسول الكريم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه البخاری و مسلم۔ یہ روایات آخرت کے احوال اور جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں چل رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، عام طور پر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ دنیا کی ہماری ضرورتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، موت آئے گی تو یہ ضرورتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ موت ضرورتوں کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ضرورتوں کے شروع ہونے کا نام ہے، اور وہاں موت سے ہی ضرورتیں بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی۔ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے تو یہاں کی ضرورتیں بھی تھوڑی ہیں، آخرت کی زندگی لمبی ہے تو وہاں کی ضرورتیں بھی لمبی ہیں، اور وہ موت کے آثار سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں آدمی بہت پیاس لگی ہو، 2 گلاس پانی پی گا، 3 پی لے گا، 4 پی لے گا، اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا موت کے آثار جب شروع ہوتے ہیں، آدمی کو اتنی پیاس لگتی ہے، اس کو سمندر بھی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت سے گویا ضرورتیں بڑھ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو ضرورتیں آج ہماری ہیں وہی ضرورتیں موت پر اور اس کے بعد آخرت کی زندگی میں بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی۔ دنیا میں پہلی ضرورت انسان کی جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہے۔ کھانے کے بغیر بھی آدمی کئی دن رہ سکتا ہے، لیکن پانی اس کی بنیادی اور پہلی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی دنیا سے ایمان، اور وہاں کی ضرورتیں ایمان اور اعمال کی بنیاد پر پوری ہوں گی، وہاں کی کرنسی یہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں آخرت کی تیاری کرتا رہا، ایمان اور اعمال کی زندگی اختیار کی، اس پر محنت کرتا رہا، اب پانی کی ضرورت اسی بھی پیش آئے گی، اور جو نہیں کرتا رہا اسی بھی پیش آئے گی۔ اب جو دنیا میں ایمان اور عمل کا سرمایہ لے کر گیا ہے، جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے 4 قسم کی نہریں ہیں، چاہے تو دودھ کی نہر سے پیے، چاہے تو پانی کی نہر سے پیے، چاہے تو شراب کی نہر سے پیے، چاہے تو صاف اور نتھرے ہوئے شہد کی نہر سے پیے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی بگڑ کر گیا ہے، ایمان اور عمل کا سرمایہ نہیں لے کر گیا، تو پانی کی ضرورت اسے بھی پیش آئے گی۔ اب اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَاهُمْ، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو اس کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ، برسوں وہ پانی کے لیے پکارتے رہیں گے، فریاد کرتے رہیں گے، ان کی فریاد رسی کی جائے گی تو ایسے پانی کے ساتھ جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، کھولتا ہوا پانی، تیل کی تلچھٹ کی طرح پانی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ غساک جو دوزخیوں کا سڑا ہوا لہو اور پیپ ہوگا وہ ان کو پلایا جائے گا، اور وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر ایک ڈول بھی اس کا دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا بدبودار ہو جائے گی۔ یہ پانی کی ضرورت اس کی ضرورت پوری۔ دوسری ضرورت انسان کی کھانے کی، پانی کے بعد دوسری ضرورت کھانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ایمان اور عمل کا سرمایہ لے کر گیا ہے تو اس کے کھانے کی ضرورت کو کیسے پورا ہوگا؟ کیسے ضرورت وہ پوری کی جائے گی؟ فرمایا فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ فرمایا ایسی بیریاں ہوں گی جن کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، چونکہ وہ ساری ایمان اور اعمال کی محنت کر رہے تھے۔ ہم دنیا کی محنت کر رہے ہیں تو جہاں بیٹھتے ہیں فلانا مکان میرا یوں ہو گیا، فلانا پلاٹ یوں ہو گیا، فلاں میں نے ٹیوب ویل لگا دیا، فلاں جگہ پر میں نے پلازا بنا دیا، اور میرا جو ملازم ہے تو میرا گریڈ اب 18ویں سے 19واں ہو گیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیونکہ محنت جس چیز پر لگتی ہے آدمی اسی کو بولتا ہے، اسی کے دل و دماغ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ صحابہ کی ساری توانائیاں، ان کی ساری محنت دین پر لگ رہی تھی،
تو صحابی حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگے آخرت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، وہ جنت کا گھر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، انہیں یقین تھا ہم یہاں ایک آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم نے اپنے وطن جانا ہے، واپس جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور جنت میں بیر بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوں گے۔ عرض کرنے لگے بیر ہوں گے تو بیری بھی ہوگی، بیری ہوگی تو بیری کے ساتھ کانٹے بھی ہوں گے، اور جب کانٹے ہوں گے تو بیر توڑتے یہ کانٹے چبھیں گے اور تکلیف ہوگی، اور جنت تو تکلیف کی جگہ نہیں ہے، تو پھر یہ بیریاں کیسے ہوں گی؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آیات نازل ہوئیں، فی صدر مخضود، وہ ایسی بیریاں ہوں گی جن کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے، اور فرمایا جنت کی بیری کا ایک ایک بیر مٹکے جتنا ہوگا، ایسی بیریاں جن کے ساتھ کانٹے نہیں، تہ بتہ لگے ہوئے کیلے، لمبے لمبے سائے، چلتا ہوا پانی، اونچی اونچی مسیریاں، پھلوں کی کثرت جن میں نہ موسم کا انتظار کرنا پڑے نہ پہلی تاریخ کا انتظار کرنا پڑے۔ دنیا میں تو ملازم پیشے بچے کہ ابا جی پھلنے پترا صبر کرو، ہاں پہلی تاریخ آئے گی تو پھر لائیں گے، اب آخری تاریخوں میں کہاں سے لائیں، یا موسم ہی نہیں ہوتا بعض اوقات۔ تو فرمایا ایسی پھلوں کی کثرت جس میں کوئی روک ٹوک اور کوئی ممانعت نہیں، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ایسے پرندوں کا گوشت جس کو وہ پسند کریں گے۔ فرمایا جنت چاہتوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ فرمایا دنیا میں تو میرے ساتھ ایک سودا کر لو، فرمایا دنیا میں تھوڑی سی زندگی میں تو تم وہ کر کے دکھا دو جو میں چاہتا ہوں، پھر لمبی زندگی میں وہ کر دوں گا جو تم چاہو گے۔ ہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا پھر میں وہ اڑتا ہوا جنتی نے پرندہ دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ اس پرندے کا گوشت کھانا چاہیے، یہ خیال آتے ہی پرندہ جل بھن کر کباب بن کر اس کے سامنے آ جائے گا، خیال کے آتے ہی، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نیا پرندہ پیدا کر دیں گے کہ میرے بندے کے دل میں یہ قلق اور افسوس نہ ہو کہ میری جنت میں سے ایک پرندہ کم ہو گیا۔ فرمایا خواہشوں کو پورا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کھانے کی ضرورت یوں پوری ہوئی، اور ادھر دوسری طرف اگر ایمان اور عمل کا سرمایہ لے کر نہیں گیا تو کھانے کی ضرورت اسی بھی ہوگی۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، فرمایا زقوم کا درخت کانٹے دار بدبودار حلق میں اٹکنے والا، وہ انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا اور اس کو پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ تیسری ضرورت انسان کی لباس کی ہوتی ہے، تو فرمایا جو ایمان اور عمل کا سرمایہ لے کر گیا ہے اس کی لباس کی ضرورت یوں پوری ہوگی، وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، سندس پہنے، استبرق پہنے، موٹا ریشم پہنے، باریک ریشم پہنے، اور فرمایا وہ ایسا نفیس لباس ہوگا۔ دنیا میں آدمی ایک سلوار کے اوپر دوسری سلوار پہن لے، ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہن لگے، پاگل لگتا ہے، لیکن فرمایا وہ ایسا نفیس لباس ہوگا کہ جنتی 70 جوڑے بھی ایک وقت میں پہن لے گا، نہ وہ بدنما ہوگا نہ اس کو کوئی بوجھ محسوس ہوگا، ایسا لباس فرمایا اس کی ضرورت۔ اور دوسری طرف جو ایمان اور عمل کا سرمایہ نہیں لے کر گیا، آج کر لوں گا، کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اسی طرح زندگی گزار کے چلا گیا، اب لباس کی ضرورت تو اس سے بھی ہوگی۔ فرمایا ان کا جو لباس ہوگا وہ گندک کا لباس ہوگا، گندک کا لباس ہوگا جو آگ کو اپنی طرف کھینچنے والا ہوگا، جسم کے ساتھ چمٹنے جانے والا ہوگا۔ چوتھی ضرورت انسان کی پینے کے بعد، کھانے کے بعد، لباس کے بعد مسکن اور رہائش کی ہوتی ہے، مسکن اور رہائش کی ہوتی ہے۔ فرمایا جو ایمان اور عمل کا سرمایہ لے کر گیا ہے، کہیں فرمایا علی سرر متقابلین، آمنے سامنے ایک دوسرے کے مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، علی فروش مرفوعہ، اونچے اونچے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت کے بالخانوں میں، جنت کے محلات میں، نہروں کے کنارے پر، باغیچوں میں اور مسیریوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا دوسری طرف جو بگڑ کر گیا ہے، فرمایا اس کے لیے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اس کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، بچھونا بھی آگ کا ہوگا، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ۔ فرمایا یہ ضروریات اس طریقے سے اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، دونوں جو بگڑ کر گیا ہے وہ بھی جو بن کر گیا ہے۔ اور دوستو یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، فرمایا اعلان ہو جائے گا اہل جنت کے لیے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے جو تم دنیا میں زندگی گزار کر آئے، مجھے راضی کرتے رہے، فکر کرتے رہے، گرمی میں تم نے روزے رکھے، سردی میں راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تم نے نمازیں پڑھیں، محنت سے کمایا ہوا مال میرے نام پر خرچ کیا، زکوٰۃ ادا کی، میرے حکموں کو پورا کیا، دین کے لیے محنت کی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اور فرمایا دوسری طرف
کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جلد کی ایک تہہ جل جائے گی، دوسری پیدا ہوگی، دوسری جل جائے گی، تیسری پیدا ہو جائے گی، نہ وہ جسم ختم ہوگا نہ وہ کبھی عذاب ختم ہوگا۔ تو فرمایا وہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ ہمیشہ کی ضرورتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آج اللہ نے دنیا میں ایمان اور اعمال کا سرمایہ جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ وقت فرمایا محنت کی جگہ ہے، اور جنت پھر آخر بدلہ وصول کرنے کی جگہ ہے۔ وہاں لوگ پھر روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، پیپ کے آنسو روئیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو کچھ سنتے تھے، یقین ہو گیا، اب ہمیں واپس کر دیجئے، ہم دنیا سے ایمان اور اعمال کا سرمایہ لے کر آئیں گے۔ فرمایا لوگ خون کے آنسو روئیں گے، پیپ کے آنسو روئیں گے، ہڈیاں گل کر آنکھوں کے راستے جسم سے نکل جائیں گی، لیکن فرمایا پھر اس رونے کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ آج اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو کا قطرہ نکل کر چہرے پہ ٹپکتا ہے، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ آج اس کی قیمت ہے، لیکن پھر وہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا اس زندگی کو پیش نظر رکھے، وہاں کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کرے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔